میں نے تیل کی بوتل اٹھائی۔ میری بہن نے مجھے بہت عجیب بات بتائی۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور اس نے کہا، لائٹس بند کر دیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب میری بہن مجھ سے لائٹس بند کرنے کو کہا تھا۔ میں نے روشنی بند ہونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے روشنی بند کر دی، اور جیسے ہی میں اپنی بہنوئی کے قریب اس کی مساج کرنے گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کی چیریا میں، آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ میری عمر 22 سال ہے اور میرا بھائی شادی کے کچھ دن بعد امریکہ گیا تھا کیونکہ اس کا اپنا کاروبار تھا۔ اب گھر میں صرف امی اور بھابھی رہتے تھے۔ میری بہن جوان اور خوبصورت تھی۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں کچھ محسوس ہوا۔ بابی جی اکثر کہتے تھے کہ ان کے سر میں بہت درد ہے۔ درحقیقت بھائی اپنی شادی کے بعد امریکہ چلے گئے تھے۔ نئی دلہن کے لیے شہر کے بغیر وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور وہ بوڑھا ہو رہا تھا۔ گھر کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس لیے میرے بھائی نے ہماری ضروریات کے لیے شادی کی، اور جب بھائی امریکہ گیا تو بھائی نے کہا، بہنوئی کی دیکھ بھال کرو۔ مجھے اپنے بھائی کے پیسے بہت پسند تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بھائی شکایت کرے۔ واتا کے 12 بجے بھابھی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، اس لیے میں نے سوچا کہ بھابھی کے پاس میرے ساتھ کوئی اہم کام ہوگا، لیکن جیسے ہی میری آنکھیں میری بہنوئی پر پڑی، مجھے بہت شرم آئی، کیونکہ میری بہنوئی اس طرح سے تھی کہ میرا دل گھبرانے لگا۔ گیا اور کہا کہ بھابھی کوئی کام ہے۔ میں نے اپنی آواز دے دی ہے کیونکہ بہنوئی گھر میں دوپٹہ پہنتی تھی، اور آج میں دوپٹہ کے بغیر دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس نے میری آواز سنی اور کہا، اندر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اب بھی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا، میری آنکھیں جھپکنے لگی۔ میری بہن نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ بہن نے اپنی گردن میری طرف موڑ کر کہا، آپ اس گھر میں میری مددگار ہیں اور آپ تمام کام کرتے ہیں، میرے کپڑے پڑتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے آپ کو یہ سوچ کر فون کیا ہے کہ آپ اس مشکل میں نیمنداری کے پاس ہیں، وقت میں بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری بہن کیا کہہ رہی ہے۔ بھابھی نے مجھے اس احساس میں ڈال دیا تھا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، اور مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بہن کس قسم کی عورت ہوتی ہے؟ وہ خدا سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اس کی مساج کرے۔ میری بہن شرمندہ نہیں ہے کیونکہ یہ مناسب نہیں تھا کہ میں اپنی بہن کی مساج کروں۔ ایک عورت کو ایک مرد سے مساج ملتا، اور وہ بھی اس کے شوہر سے کسی اور سے ہوتا۔ میری بہن نے اس لحاظ سے مجھ سے صاف انکار کر دیا ہوگا، لیکن میں اس وقت اپنے بھائی کی چوٹیوں پر بڑا ہو رہا تھا، اس لیے بہن سے آگے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی اور انکار نہ کرے۔ میری بہن نے مجھے تیل کی بوتل دی اور کہا کہ یہ بہت اچھا تیل ہے، اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میری بہن کی شرمندگی واقعی تکلیف دہ ہے۔ پھر میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور ان کے ساتھ بستر پر بیٹھ گیا اور اپنے سر پر تیل کی مساج کرنے لگا۔ میں نے اپنی بھائی کی شوہت پر بات کرنے لگا، آنکھیں نیچے رکھی تھی، اور میں اپنے آپ پر قابو پا رہا تھا، لیکن میں بھی بچہ تھا۔ آپ کب تک خود کو برداشت کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی تیل لگایا جا رہا تھا، بہنوئی کی عجیب آوازیں نکل رہی تھی، گویا وہ آرام کر رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ پھر وہ سو گئی، اس لیے بہنوئی نے آواز اٹھانا بند کر دیا تھا۔ میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکلا، اور میرا دل ایک عجیب جگہ پر تھا، کیونکہ میری بہن کی آواز حیرت انگیز تھی۔ میں نے ساری رات یہی سوچا۔ اگلے دن بہن نے کہا، تم نے میرا سر درد ختم کر دیا ہے۔
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उस जी अपनी बहन के बारे में सुनकर बहुत शर्मिंदगी हुई और मैंने कहा, बहनोई, तुम सारा दिन घर का काम करते करते थक जाती हो, तो मैं आपके साथ काम करने की कोशिश करूंगा। मेरी बहन ने कहा, मेरी थकावट कभी दूर नहीं हो सकती। जिस दिन आपका भाई घर आएगा उस दिन थकावट खुद ही दूर हो जाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। फिर मैं वापस कॉलेज चला गया। दोपहर को जब मुझे कॉलेज का मतलब समझ नहीं आया तो मैं दोबारा कॉलेज चला गया। जब मैं कॉलेज से घर आया तो मेरी बहन कपड़े धो रही थी। उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब देखकर मेरे अंदर का शैतान जागने लगा और मैंने सोचा कि अगर मेरी बहन मुझे मसाज करने को कहे तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं उनके साथ जो चाहूंगा करूंगा। रात तक आग भड़कती रहती है। जब बहनोई ने देखा कि अम्मी सो गई है तो उसने मुझे फोन किया और मैं बहनोई के कमरे में चली गई। भाभी उसी तरह लेटा हुआ था और मैं समझ गया कि भाभी कहेगा, मेरी मसाज करो। मैंने तेल की बोतल उठाई और अपनी बहनोई के पास गया। भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि तुम यहां हो, यही वो कर रही है। लेकिन मैं बहुत खुश था कि सब कुछ ठीक से हुआ। बहनोई ने मुझे बताया कि मैं आपसे रोशनी में बात करने की हिम्मत नहीं रखती। मुझे अंधेरे में आपसे बात करनी है। भाभी ने अचानक तेल की बोतल ली और मेरी मसाज करने लगा और मुझसे कहा, बर्दाश्त होना था, मैं पहले भी कह चुका हूं। फिर हमने 2 घंटे तक मेज खेली और मेरे पास मेरी जिंदगी की पहली मेज थी। लेकिन मेरे पास तजुर्बा नहीं था, लेकिन मेरी मसाज करने लगा। बहन के पास तजुर्बा था, उसलिए बहनोई ने बहुत मदद की और फिर वो मामिल बन गई। अब मैं भी अपनी जिंदगी में खुश